السلام علیکم عزیز سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ جو لوگ خیر سے نہیں، اللہ پاک انہیں جلد سے جلد خیر عافیت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو جیسے کہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جمعہ کی فضیلت سے۔ الحمدللہ، جیسے کہ آج جمعہ ہے اور ہم آج کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، حضور پاک پہ درود پاک بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں 300 ٹائم بار درود پاک پڑھنا ہوتا ہے، 300 مرتبہ، اور 1 مرتبہ سورہ کہف پڑھنی ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو ان کے فوائد نہیں پتہ ان کو میں اس ویڈیو میں اس کے فوائد بتاؤں گی۔ تو جیسے کہ جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک جس جمعہ کو، یعنی کہ اگر آپ نے آج سے فرائیڈے سے شروع کیا ہے مان لیجئے، اور اگلے آنے والے فرائیڈے تک آپ پڑھیں گے دوسرا، تو پھر آپ کے اس بیچ جتنے بھی گناہ وغیرہ سرد ہوئے ہوں گے وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ معاف ہو جائیں گے۔ اور سورہ کہف جو ہے نا، میدان محشر میں جو ہوگا وہاں پر بہت اندھیرا ہوگا، لیکن جو سورہ کہف کی ہر جمعہ کو تلاوت کریں گے، اللہ اکبر، یہ سورہ کہف اس کے لیے ٹارچ بن کے گائیڈ کرے گی اس انسان کو، شخص کو۔ تو ہے نا کتنی اچھی، تو پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، درود پاک پڑھنا ہے ہمیں، زیادہ سے زیادہ حضور پاک پہ بھیجنا ہے فرائیڈے کے دن، تو خاص کر کے کم سے کم تو 300 ٹائم، زیادہ سے زیادہ تو انلیمیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ لوگ کی استطاعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی محبت پہ کہ آپ کتنا محبت کرتے ہیں حضور پاک سے۔ اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ایک درود پڑھتے ہو نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا اور آپ کے والد صاحب کا، یعنی آپ کے فادر کا نام لے کے فرشتے جا کر بتاتے ہیں فلاں فلاں بندے نے آپ پہ درود بھیجا ہے۔ تو دیکھیے، جب آپ کنٹینیوسلی پڑھتے رہو گے تو الحمدللہ حضور پاک آپ کو آپ کا جو درود ہے اس کو اپنے کانوں سے سنیں گے بھی، اور ان کو بتایا بھی جائے گا، اور پتہ ہے پھر وہ آپ کو پہچانیں گے بھی۔ اللہ اکبر! تو کتنی زبردست حسین باتیں ہیں نا جمعے کے بہت فضیلتیں ہیں۔ اور دوسرا، مجھے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ آج کل جو ہے نا وہ ماحول بہت زیادہ خراب ہے، ٹو بی آنیسٹ۔ مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قدر، مطلب ہوتا ہے نا، ہمارے حساب سے نہیں چلتی ہے دنیا تو ویسے ہی چلے گی نا جیسے اس کو چلنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کی وجہ سے دنیا ختم ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، جو انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھتے، اللہ کے واسطے نماز شروع کیجیے۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ آپ کو نماز میں سکون نہیں ملتا، یا آپ کو نماز پڑھ کے وہ مزہ نہیں آتا جو اور لوگ کہتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ مجھے تو مزہ اور سکون ملتا ہے نماز میں، قرآن میں، تو اگر آپ کو ایسا نہیں ہوتا تو آپ یہ مت سوچیے کہ سکون نہیں مل رہا۔ آپ ایک بار ارادہ تو کیجیے۔ اگر آپ نے ایک بار ارادے کے ساتھ اور سچے دل سے اور کنٹینیوسلی نماز کو پڑھا اور ادا کیا، تو یقین جانیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دھیرے دھیرے سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو سکون اس لیے نہیں ملتا کیونکہ آپ ہوتا ہے ایک ہفتہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک ہفتے میں چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک دم سکون ملنا شروع ہو جائے، یا 3 دن آپ نے پڑھی 3 دن میں ہو جائے، یا 2 دن ایک ہی دن پڑھی تو آپ کو، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی انسان مریض ہوتا ہے، اس کو دوا دی جاتی ہے تو وہ ایک دم تو ٹھیک نہیں ہوتا نا، دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت سے محبت کیجیے۔ اللہ رب العزت دیکھو کیا کہتا ہے، ہر 5 مرتبہ نماز ہوتی ہے تو نماز کی طرف آؤ۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے نا، آپ کو پتہ ہے ہم اور گناہوں میں اور زیادہ مل جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اور جب ہم نماز کی طرف جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے دل میں ایک ڈر رہتا ہے کہ نہیں، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گی یا اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہیں، اللہ رب العزت کو منانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، میں بیان نہیں کر سکتی جتنا آسان ہے۔ آپ کسی انسان کو مناتے ہو تو وہ نہیں مانتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ اکبر، آپ جاتے ہو اور جھٹ سے مان جاتا ہے، آپ توبہ کرتے ہو مان جاتا ہے۔ یہی وقت ہے کہ اللہ کو منا لیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے دل کی ساری باتیں کریں۔ آپ کی کوئی پریشانی اللہ کو بتائیں، کچھ بھی ہے A to Z،
ایوری تھنگ تم اللہ کو بتاؤ، بالکل بھی مت گھبراؤ۔ اور پتہ ہے مجھے پتہ ہے جب بہت پریشانی آتی ہے، جب ہم بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس وقت بھی اللہ رب العزت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اللہ رب العزت پہ ڈٹ کے ہمیں یقین کرنا ہے، مطلب شیطان کو جیتنے نہیں دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ نا حضرت موسیٰ کو پتہ لگا کہ ان کی قوم میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال تک یعنی 40 ایئرس نہ اللہ کو کبھی سجدہ کیا، نہ کبھی اللہ کی کوئی بات مانی۔ تو جب حضرت موسیٰ کو پتہ لگا نا تو انہوں نے اپنی قوم میں پوچھا کہ وہ کون شخص ہے سامنے آئے جس نے 40 سال تک اللہ کو سجدہ بھی نہیں کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ شخص اپنے ارد گرد دیکھتا ہے اور اس کے بعد نا ایک کپڑا ہوتا ہے اس سے اپنا ایسے کر کے منہ چھپا لیتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ 40 سال تک تو نے میری مطلب ایک طریقے سے جو اس کی برائی ہے اس پہ پردہ ڈالے رکھا، لیکن آج سب کے سامنے یا اللہ رسوا ہونے سے بچا لے، میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبھی اس کو معاف کر دیا۔ دیکھیں کتنا رحیم ہے نا، 40 سال 40 ایئر۔ یہاں ہم سے 1 منٹ 5 منٹ پہلے غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ وہ نہیں مانتے ہیں، اور وہ دیکھو اللہ اکبر، اللہ کی شان کے 40 سال۔ واللہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے بے شک۔ تو یہ دیکھیے پتہ ہے آپ کو، جب ہم کسی بھی چیز سے اٹیچ ہوتے ہیں نا، یا کسی بھی چیز سے ہم محبت کرتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اس کو جاننے کا بھی من کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے نا ہمیں اللہ پاک سے محبت کرنی ہے۔ میں ایسا مانتی ہوں کہ سب سے پہلے جب تک ہم کسی چیز سے محبت نہیں کرتے تب تک ہم اس کے بارے میں جاننا، سمجھنا یا اس کے بارے میں باتیں کرنا پسند نہیں کریں گے، لیکن جب ہم اس سے محبت ہوگی تو ہم اس کے بارے میں جانیں گے، اس کی باتیں کریں گے، اور ہمیں پھر لذت بھی آئے گی اس کی باتیں سننے میں، اس کی باتیں کرنے میں، اس کا ذکر 4 لوگوں میں کرنے میں۔ آپ کو پتہ ہے جب اللہ کی بات ہوتی ہے نا، یقین کیجیے الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں بلکہ ڈھونڈتی ہوں کہ کوئی مجھے ملے اور میں اس سے اللہ کی بات کروں، جو مجھے پتہ ہے وہ میں اس کو بتاؤں، اور جو اس کو پتہ ہے وہ مجھے وہ بتائے۔ اللہ اکبر۔ تو مطلب اگر آپ 10 منٹ بھی کسی کے ساتھ اپنی گفتگو کرتے ہیں تو 5 منٹ اپنے اللہ کی بھی کیجیے نا، اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں نا تو زمین سے لے کر کے آسمان تک فرشتے لگ جاتے ہیں اللہ اکبر سننے کے لیے۔ تو یہ دیکھیے پتہ ہے آپ کو، آپ لوگوں کو نا ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں، کچھ لوگ ایسے ہیں سوچتے ہوں گے یہ باتیں ہوتی بھی ہیں یا نہیں، معاذ اللہ ایسا سوچتے ہوں گے، لیکن ایک مومن ہے نا اس کو فیل کر سکتا ہے، اور اس کو فیل ہم جب ہی کریں گے جب ہماری نیت ہوگی ہمارا۔ آپ کو پتہ ہے میں یہاں پر ایک لڑکی ہے جس کے ساتھ میں نے ابھی پوڈ کاسٹ بھی بنائے ہیں، تو انشاءاللہ آگے بناؤں گی، اور ایک اور لڑکی بھی ہے جن لوگوں سے میں یہاں دبئی میں ملتی ہوں مسجد میں، اللہ اکبر، وہ لوگ ریورٹ ہوئے ہیں، کنورٹ ہوئے ہیں اسلام میں۔ تو مطلب جب میں ان لوگوں کے منہ سے سنتی ہوں نا کہ کیا چیز ان کو اٹریکٹ کی ہے، ایک بیان، میرا پوڈ کاسٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا جا کر دیکھیں۔ تو جب ان کے منہ سے سنتے ہیں نا کہ اللہ اکبر، ایسے ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہوا، ایسے اللہ نے ہمیں جواب دیا، ایسے اللہ ہمیں ریسپانس کرتا ہے، اللہ اکبر، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ پتہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بورن اسلام، مطلب تم نے قبول کیا ہے، مسلم ہو، بورن مسلم ہو، یعنی کہ تمہاری پیدا ہی تم مسلم ہوئے ہو تو تم بہت لکی ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ تم بھی لکی ہو، ہم تو ہیں ہی الحمدللہ، لیکن تم بھی ہو، کیوں ہو؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں چوز کیا ہے، پسند کیا ہے، تبھی تو تم اسلام لائے ہو نا۔ اللہ چاہے تو جو چاہے، اللہ چاہے ہم کر سکتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ تو اللہ نے چاہا تبھی تو اس انسان نے قبول کیا نا۔ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو نا ڈھونڈا کرو۔ پتہ ہے آپ کو، جب ہم اچھی نیت رکھتے ہیں نا کسی انسان سے ملنے کی یا کچھ اچھا لائف میں کرنے کی، کہ لوگوں کی مدد کریں گے، ایسا کریں گے، یا پھر غریب لوگوں کو پڑھائیں گے، مطلب جو بھی ہماری پازیٹیو اچھی نیت ہوتی ہے نا، ٹو بی آنیسٹ یقین کیجیے اللہ رب العزت ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے، کیونکہ ہماری نیت سے ہی سب کچھ ہے۔ جب آپ 100 روپے کماتے ہو نا تو آپ نے نیت اپنی درست رکھنی ہے، اپنی نیت میں تھوڑی سی بھی کھوٹ نہیں رکھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، جب ہم ایک شخص جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف اور صرف یہ ارادہ ہی کرے بول کر کہ
یا اللہ میں شہادت کی موت چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، صرف اس نے ارادہ ہی کیا ہے، اور اس کا ارادہ جو ہے نا وہ بالکل، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں، بالکل سچا وعدہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے چاہے پھر وہی شخص بستر کی موت مرے، لیکن اس کا جو اکاؤنٹ میں ہے نا اللہ رب العزت شہادت کی موت لکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں نا کتنا بلند کرتی ہیں نا ہمارے حوصلے کو، ہمارے یقین کو۔ تو ان چیزوں پہ یقین کے ساتھ آمادہ ہو جائیے، اور دیکھیے جسم سے روح جدا ہونے والی ہے عنقریب، کچھ پتہ نہیں موت کب آ کے گھیر لے گی۔ تو جو بھی وقت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگائیے، اللہ رب العزت سے باتیں کیجیے۔ اللہ رب العزت جب انہیں رپلائی کرتا ہے تو ہمیں بھی تو کرے گا نا، اور بے شک اللہ کی ذات ریسپانس کرتی ہے، اللہ پاک ہم سے باتیں کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ پاک ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم اس سے باتیں کریں، وہ ہم سے باتیں کریں، بلکہ ہم یہ اپنی دنیا میں اتنے مصروف رہتے ہیں اپنے مسئلوں میں کہ ہم اللہ کو ٹائم نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العزت سے تو بات کر کے مسئلے حل ہوں گے ہمارے، اور ہم ادھر ادھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہمارا بہت مسئلہ ہوتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں کے گھر چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہماری رشتہ داری میں کوئی خلل نہ آ جائے، کہیں ہماری دوستی میں خلل نہ آ جائے، کہیں بھائی چارے میں خلل نہ آ جائے۔ کتنا سوچتے ہیں نا، لیکن اللہ رب العزت کو ٹائم دیتے ہی نہیں ہے۔ اب سوچئے اللہ رب العزت تو خالق مالک ہے، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اسی کو وقت نہیں دیتے ہیں، تو کتنی غلط بات ہے نا۔ جبکہ اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک ہماری عبادت کا محتاج ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنے فرشتے بنائے ہیں کہ اس کی رات اور دن حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے اوپر بھی ایک کعبہ ہے، تو وہاں پر 70,000 نیو فرشتے، یعنی کہ نئے فرشتے آتے ہیں ہر دن۔ کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں ہے کہ جس کی باری دوبارہ آئی ہو، ہر دن نئے فرشتے آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بتائیے اللہ رب العزت کو کوئی کمی ہے عبادت کی؟ نہیں نا۔ اللہ رب العزت تو آپ لوگوں سے پیار چاہتا ہے، آپ لوگوں کو محبت، بس آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے، بس یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگو، آپ اللہ سے کہو، آپ کے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایوری تھنگ، ایون یہاں تک کہ آپ کے گھر میں ایک سوئی کپڑا سلنے والی وہ بھی ختم ہے نا، وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ رب العزت سے مانگو تو صحیح۔ آپ کو پتہ ہے میں نے، یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے، اللہ اکبر، جب میں اللہ رب العزت سے باتیں کرتی ہوں مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ دنیا میں ایسا سیٹسفیکشن آپ کو کہیں نہیں مل سکتا جب تک جو آپ اللہ پاک سے بات کر کے سکون محسوس کر سکتے ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلے فجر میری پابند نہیں تھی، بس 4 ٹائم کی نماز تھی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ، اب میری فجر بھی مکمل ہو جاتی ہے، میں فجر میں اٹھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، مجھے اتنا اچھا فیل ہوتا ہے، مطلب پورا مجھے ہلکا ہلکا فیل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مطلب دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا جو فجر کی سنتیں ہیں وہ سب سے افضل ہیں، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ دیکھو آپ ایک بار کوشش کرو، اور آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کافی مرتبہ نا ہم لوگ نا الارم پہ نہیں اٹھ پاتے، الارم لگانا بھول جاتے ہیں، یا ہم لگاتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا الارم، سب سے بڑی تو اللہ پاک ہے نا، اللہ رب العزت ہے نا۔ جب آپ نیت کرو گے نا سچے دل سے کہ میرا فجر پڑھنے کا ارادہ ہے، اور اللہ رب العزت سے صرف اور صرف کہہ کر سو گے یا اللہ فجر میں میری آنکھ کھول دینا اور پلیز مجھے اٹھا دینا نماز کے لیے، تو یقین کیجیے اللہ کی قسم ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ پاک آپ کو اٹھائے گا بھی اور آپ نماز بھی ادا کرو گے۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کافی مرتبہ، مجھے الارم بھی سنائی نہیں پڑتا ہے کیونکہ اتنی گہری نیند ہوتی ہے، لیکن جب میں اللہ سے کہہ کے سوتی ہوں تو وہ الارم بھی فیل ہو جاتا ہے، اللہ پاک مجھے اس سے پہلے الحمدللہ اٹھا دیتا ہے اور میری نماز ایسے ادا ہو جاتی ہے۔ تو امید کروں گی کہ آپ کو اس ویڈیو میں سن کے بہت اچھا لگا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آپ بھی عمل کریں گے اور میں بھی زیادہ سے زیادہ عمل کروں گی۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا کون کون یہ کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کون کون شروع کرے گا۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹاپک پہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو آل گائز۔